بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا چاند مبارکہ نظر آ چکا ہے، تو اس ماہ مقدس کے اندر جو خاص طور پر جن عظیم ہستیوں کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عظیم واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کر کے لوگ اپنے دلوں کو اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاً اور مختصراً میں خلاصہ پیش کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سرزمین عراق شہر بابل کے اندر ہوئی۔ تو پھر اگر بات کرتے چلیں انبیاء علیہ السلام کی ترتیب کے لحاظ سے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر ان کے تذکرے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو اپنی لاریب کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے، کم از کم 69 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے تذکرے کو اپنی لاریب کتاب کے اندر لکھا ہے۔ میرے دوستو، اگر ان کے دین کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، فرمایا جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منحرف ہوتا ہے، اپنے چہرے کو موڑتا ہے، دور ہوتا ہے، ان کی سنت پر، ان کے طریقے پر جو عمل نہیں کرتا، فرمایا إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، فرمایا وہ شخص تو بے وقوف شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منحرف ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی لاریب کتاب یہ امت مسلمہ کو درس دے رہی ہے کہ عقل مند شخص وہی شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ خیر اور ان کے دین پر عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا ہم نے انہیں اس دنیا کے اندر سے چن لیا۔ یہ وصف اور یہ عظیم اور یہ امتیازی شان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا دنیا کے اندر ان کا یہ مقام ہے کہ ہم نے انہیں چن لیا ہے اور آخرت کے اندر انہیں صالحین لوگوں کے اندر ہم اٹھائیں گے، خاص اور قرب والے لوگ جو ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں اٹھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ واقعات بھی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔